بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر محمد لیاقت اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر محمد لیاقت یوٹیوب چینل. انسانی زندگی مصائب، پریشانیوں اور تکالیف سے بھرپور ایک داستان ہوتی ہے، اور جو لوگ مردانہ وار دلیرانہ وار اس کا مقابلہ کرتے ہیں وہ ایک کامیاب زندگی گزارتے ہیں اور دنیا کے لیے وہ ایک مثال بن جاتے ہیں. اسی سلسلے میں آج ہم موجود ہیں ایک ایسے انسان کے پاس جس نے زندگی کا دلیرانہ وار کامیابی سے مقابلہ کیا ہے، اور نہ صرف ہم کہہ سکتے ہیں کہ زندگی میں کامیابی سے مقابلہ کیا بلکہ ایک جاندار قسم کی زندگی سے ایک جنگ کی ہے، اور مصائب، پریشانیوں اور تکالیف کو شکست دے دوچار کیا ہے، اور عزم و ہمت کا ایک پہاڑ بن کے سامنے ہے، اور نئی نسل کے لیے ایک زندہ مثال موجود ہے. میری ساری سے بات سے مراد سردار میر افضل صاحب ہیں. درا شیر خان سے ان کا تعلق ہے. آج ہم ان کے گھر میں موجود ہیں اور آج ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ زندگی کے نشیب و فراز، تکالیف، پریشانیوں اور کامیابیوں تک کا جو سفر ہے وہ کس طرح گزرا ہے. تو السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. بہت مہربانی، بہت شکریہ، آپ نے قیمتی وقت دیا ہمیں اپنے گفتگو کا، اپنے خیالات کو ریکارڈ کرنے کے لیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بچپن سے شروع کرتا ہوں، 9 سال کی عمر سے، اور بہت تکودے کے ساتھ، غربت کے ساتھ مقابلہ کر کے تو میں یہ منزل آہستہ آہستہ طے کرتا رہا. پھر میں ایک ہوٹل پر چلا گیا جس پر کچھ عرصہ کام کیا. بعد میں نے اس کو خرید لیا، اس میں بھی کیا، پھر اس کو چھوڑ دیا. پھر چلا گیا ہوں راولپنڈی، چند عرصہ راولپنڈی رہا ہوں ٹیکسلا کے مقام پر. جی اور وہاں سے جو میرا میٹ تھا وہ ٹھیکیدار وہ لاہور چلا گیا، آرا بازار. جی ادھر ہم نے ایک بلڈنگ کا کام شروع کیا، مزدوروں کا کام کرتا تھا میسروں کے ساتھ. تو پھر وہیں سے کام سیکھتے سیکھتے فیصل آباد 2 سال رہا ہوں. اور یہ زندگی کا آغاز ادھر جانے سے کوئی ایک استاد مل گیا جس نے کہا یار یہ چھوڑ دیں آپ اس کام کو، تو آپ کام سیکھے. تو اس کی وساطت سے میں نے یہ بلڈنگ کا کام سیکھا. ایک انجینئر میرا استاد ہے، اور بیسیکل میں خود پڑھا لکھا نہیں تھا انگریزی، لیکن اس نے مجھے نقشے کے حوالے سے مجھے نقشہ سکھایا. اور میں آج بھی اس عمر میں بھی میں نقشہ بلڈنگ لوڈ کر لیتا ہوں، خود بھی بنا لیتا ہوں. میں تیسرے نمبر پر ہوں بہن بھائی. بڑا بھائی میرا 15 سال مجھ سے بڑا ہے، کیونکہ میرے والد صاحب برطانیہ کی نوکری میں چلے گئے تھے. 15 دن کا میرا بڑا بھائی تھا، اور میرے والد صاحب یہاں بھرتی ہوئے سیڑے میں سب سے خوبصورت اور طاقتور میرا والد 2 آدمی بھرتی ہوئے جو برطانیہ میں چلے گئے تھے. جی. یہ 78 میں نے شروع کیا جی کام، یہ بیرون ملک کا جانے کا جو ادھر سے. پھر میں نے فیصل آباد سے کام سیکھ کے تو راولپنڈی آ گیا قطر میں. جی قطر میں ہمارے لوگ تھے. میں یہاں کام شروع کیا، 12 روپے روز لے رہا تھا اس وقت. جی لیبر کی تنخواہ کم تھی، 3 4 5 روپے، میں 12 روپے روز لے رہا تھا. پھر یہاں سے کام سیکھ کر پھر بیرون ملک کسی اللہ والے سے ریکویسٹ کی، اس نے کہا کہ خدا غیب سے مدد، میرے پیر خانہ تم شریف. جی ان کی دعا سے میں 1 مہینے کے اندر غیب سے مدد آئی، مجھے ویزا بھی مل گیا، ساتھی بھی مل گئے. میں مسقط، عمان، سنارا چلا گیا ہوں. اچھا، بیرونی ملک کا جو پہلا سفر ہے آپ پہلا سفر مسقط میں گئے. مسقط عمان کتنا عرصہ وہاں رہے؟ 5 سال. 75 کے 5ویں مہینے میں 31 تاریخ میری فلائٹ تھی. جی ٹھیک ہو گیا. وہاں آپ کے ساتھ اپنے علاقے کے اور لوگ بھی شامل تھے؟ 16 لڑکے اور تھے. اس آزاد کشمیر کے نہیں تھے، وہ راولپنڈی، گجرالہ اور ادھر. اچھا، بیرونی ممالک کا جو آپ کا سفر تھا، مسقط، عمان کے علاوہ آپ سعودی عرب بھی گئے؟ میں سعودی عرب بعد میں گیا. 80 کے پہلے مہینے میں سعودی عرب، قیوم خان نے وہاں سے ویزے بھیجے. سعودی عرب میں آپ کتنا عرصہ رہے ہیں؟ 4 سال. اسی دوران آپ نے اپنے والدین کو حج و عمرہ بھی کروایا؟ یہ 80s کی آپ بالکل. یہ 82 میں نے اپنے والد، 83 میں 82 83 کے درمیان میں اپنی والدہ کو، والد کو 2 مہینے کے لیے بلایا.
اور 2 مہینے خانہ کعبہ میں رہا ہوں، 24 عمرے کروائے، زیارتیں سب کروائی جو خدمت ہو سکتی تھی. پھر جو لوگ ٹوٹے پھوٹے تھے ان کو بھی میں نے کھانے کے لیے ساتھ رکھ لیا، ایک لنگر لگا دی. اچھا، جب آپ بیرونی ملک تھے تو جو ہماری انفارمیشن اس کے مطابق میں نے یہ بھی سنا کہ بہت سے لوگوں کو آپ نے سپورٹ کیا، مدد کیا، لوگوں وہ کو میں ویزے لے کے نے دیکھا. اپنے دور میں جس مالک کی بلڈنگ بناتا تھا، جو پلستر کرتا تھا یا بناتا تھا، وہ آتے تھے پوچھتے تھے مامن تمہیں کیا انعام چاہیے، تو 4 یا 5 4 یا 5 ویزے میں مانگتا تھا. وہ پوچھتے تھے کیا کرو گے، میں اپنے اخوان بھائی بہن کو، اپنے رشتہ داروں کو یہاں بلاؤں گا، محنت کریں گے. تو وہ مجھے مفت دیتے تھے، میں بھی ان لوگوں کو مفت لے جاتا تھا، صرف ٹکٹ، کوئی پیسہ نہیں دیا. کوئی اندازہ ہے کہ کتنے لوگوں کو آپ اس طرح ویزے لے کے 360 آدمی میں مسقط اور سعودی عرب میں یہ اس وقت غربت کا ایکسٹریم غربت تھی، یہ بہت دور کی غربت بات. تھی. یہ نہیں 250 روپے میں ایک لیبر کو یا کوئی آدمی کو لے کر جاتے تھے، یعنی اس سے زیادہ خرچہ نہیں تھا. تو جب آپ کفیل کے ساتھ جب اس عربی کا کوئی بلڈنگ کو اچھا کام کرتے تھے تو لوگ ان سے انعام میں پیسے مانگتے تھے، آپ نے ویزے مانگے تاکہ میرے غریب لوگ اپنے علاقے میں وہاں جائیں. ماشاءاللہ جی، زبردست. اللہ تعالیٰ آپ کو اس نیک کام کی جزا دے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اچھا، اب میرا اگلا سوال ہے، آپ سعودی عرب سے کب واپس آئے اور کیوں واپس آئے؟ میں ادھر کام تو بہت تھا، کفیل سے بھی نہیں، لیکن میرے ذہن میں آیا میں اپنا کوئی کام کروں آگے بڑھنے کا. جی جی. یہ ملازمت کسی کے انڈر کام کرنا میرا دل نہیں مان رہا تھا، مشکل ہو رہا تھا. مشکل تھا، کسی کا حکم نہیں میں ماننا چاہتا تھا. پھر میں نے بچوں کے ساتھ بہت پیار تھا. ماشاءاللہ. آج اس علاقے میں مجھے سب سے پہلے آیا تو لوگوں سے پوچھا کہ میں ادھر، میرے پاس پیسے بھی اتنے نہیں ہیں، تو ایک پلاٹ میں نے راولپنڈی میں لیا ہوا، تو ادھر مکان بناؤں گا. تو 2 ہے، ایک فروخت کر دوں گا، ایک بنا کے ٹھیکیداری. ادھر کوئی اینٹ کرے بلاک کا کام ہی نہیں تھا، آزاد کشمیر میں کچھ بھی نہیں تھا، کوڈی کیا لاڑ کے پھول سے لاڑ کچھ بھی نہیں. جی جی. تو میں نے ادھر 85 میں آگے سوچ کی، تو اس کے بعد والدہ نے کہا کہ تم راولپنڈی نہیں جانا. میں نے کہا اس کی کیا فلسفہ ہے؟ تو انہوں نے کہا بیٹے مصطفیٰ راولپنڈی میں گیا لیکن عزت اس کی ادھر ہے، راولپنڈی میں اس کی عزت اتنی نہیں ہے کیونکہ ہمارے لوگ ادھر ہیں. لوگ ادھر ہیں. تو جو لوگ جاتے ہیں وہاں پڑھا کرتے ہیں مصطفیٰ کے گھر، لیکن وہ اپنے مطلب کے لوگ ہیں، یہ جانا آنا نہیں. اہم بات ہے کہ تم اپنے گاؤں میں رہو، تم کو ہر آدمی سلام کرے گا، تمہاری عزت ہوگی. تم ادھر، میں نے کہا میں امی جی میں کیا کام کروں؟ اسے کام کرنے سے پہلے آپ 2 کمرے بنائے، جی جی. تو پھر آپ راولپنڈی لے جا سکتے. میں اس کا کیا فلسفہ ہے، جب تک یہ کمرے ختم ہوتے تمہارا نام زندہ رہے گا. اچھا ماشاءاللہ. اچھا، سعودی عرب سے واپسی پہ آپ نے کون کون سے کاروبار کیے ہیں؟ بس پھر یہی بتا رہا ہوں کہ میں ادھر آ کے پھر میں نے 2 کے بجائے 4 کمرے بنائے. جس کمرے میں بیٹھا ہوں جی جی. اس مکان میں، یہ میں نے 4 کمرے بنائے اور برانڈے بنائے. بالخصوص تو وہ کہتے آپ پاکستانی مسکین ہیں. اب تو میں نے اس بات کو بڑا توہین سمجھا کہ ہم فنی ہیں، ہم فن جانتے ہیں، فن کے ذریعے پیسے کماتے ہیں اور آپ کو بھی دیتے ہیں، ہم بھی بال بچے کو بیچتے ہیں. آپ کو یہ اس کو مجھے یہ نگار بات گزر رہی تھی کہ یہ ٹھیک. میں نے کہا یار میں پاکستان جاؤں گا. اس نے کہا تم بھوکے مرو گے. یہ میں نے کہا اگر رب یہی تمہارا ہوا ہمارا ہوا تو ہمیں رب کے ساتھ وہاں عزت دے گا، وہاں رزق دے گا. تو میں نے وہاں سے چھوڑ دیا. اس نے کہا یار ہزار میں رکھ لیتا ہوں، تم واپس آؤ گے تو میں دوں. میں آج تک وہ مر بھی گیا، میں اس کے پاس نہیں گیا ہوں، نہ مانگے نہ اس نے بھیجے. میں نے کہا چھوڑو، میں نے ادھر اس سے زیادہ کمائی، عزت اس سے زیادہ کمائی. اچھا، آپ نے وہاں سے واپسی کے بعد مختلف جگہوں پہ آرامشین لگائیں. میں آ کے ادھر سے یہ مکان وغیرہ مکمل کر کے تو بازار میں جا رہا تھا، تو میں نے وعدہ کر دیا کہ راولپنڈی نہیں جاؤں گا، ادھر رہوں گا. تو میں والدہ سے پوچھا میں کیا کروں؟ انہوں نے کہا جا
مٹی رکھو اور جگ سلام کرے گا. وہ والدہ کی ایک خاص دعا تھی. دعا تھی. پھر خانہ کعبے میں رہے ہیں, وہاں بھی انہوں نے بہت دعائیں دی تھی الحمدللہ. تو یہ میں نے ادھر شروع کیا پہلے کام فرنیچر کا. اس میں نے دیکھا یہ کام ٹھیک نہیں. پھر میں نے ایک کارخانہ لگایا مٹھائی کا, ڈرائی خوش. یہ کس جگہ تتاپانی؟ تتاپانی میں 3 سال وہ کیا. پھر اس کے اندر بھی کوئی کاریگیا سکون نہیں تھا. 2 نمبر کام مجھے برداشت نہیں ہوتا تھا. جی جی. 2 نمبر نہ کرو یہ کام چلتا نہیں تھا. مطلب اس میں بزنس پرافٹ نہیں آ رہا. پرافٹ نہیں تھی, چھوڑ دیا. پھر کسی میں ایک بنو کوٹ کا میرے پیر خانے کا جی جی رہنے والا تھا, 13 پنجاب کا. جی جی. اس نے کہا یار ہماری یونٹ جا رہی تو میر افضل آپ اچھا انسان ہو تو آؤ, میرے پاس ایک کار ہے, یہ تم لے لو اور اس کا جو چھوٹا موٹا سکریپ ہے وہ تمہارے گھر کے لیے بے شمار ہے. جی جی. تو اس نے مجھے راستے پہ چڑھایا تو اس نے مجھے 18,000 کا آرا موٹر لے کے یونٹ بدل کے. پھر اس آرے کو میں نے لگایا, لائسنس کی ضرورت تھی. پھر سردار مشتاق نے اور ڈاکٹر مغرور نے ڈی ایف او کو کہا تو انہوں نے مجھے لائسنس بھی لے کے دی. یہ سن 85 کی بات ہے. اچھا اچھا. یہ کاروبار کے ساتھ ساتھ آپ نے پرائیویٹ سکول بھی؟ یہ میں نے وہ جو ادھر فرنیچر کا کام کیا تو اس کے بعد مٹھائی کے دوران میں مجھے آرے کی ضرورت تھی, وہ لے لیا. تو وہ آرا تو ختم اپنا کر دیا سسٹم, لیکن ہمیں لکڑی کی کٹائی کے لیے آرے کے یہ آرا اس نے دے دی. آرے کے بعد میں نے میرے یہ بچے تھوڑے سے سیانے ہو گئے تو ان سے میں نے سکول سب کا جو میں اپنی زندگی اس تتاپانی درا شیر خان پلس منڈول تک تائی سائنس میٹرک لڑکی کوئی نہیں تھی. جی جی. یہ 85 کا واقعہ ہے. اور میں نے ٹیکسلا سے نہیں بلکہ وا فیکٹری سے کسی وساطت سے 2 لڑکیاں لائی. 2 سیالکوٹ سے مل گئی. وہ ادھر منگا کر میں نے سکول لڑکیوں کو بلا کر میں نے شروع کر دیا. یہ تتاپانی کے مقام تتاپانی کے مقام پر. میرے ساتھ ایک پارٹنر آ گیا کبیر کیانی, اجیرے کا رہنے والا تھا. جی جی. اور اس نے میرے ساتھ رہا اور اس کو ہم نے بھی چلایا, اس نے مجھے چلایا. 4-5 سال تک میٹرک تک ان بچوں کو ہم نے پڑھایا. اس کے بعد میں نے یعنی کمپیوٹر اس علاقے میں متعارف کروایا. 2 کمپیوٹر 32,000 کے میں نے منگوایا. اچھا یہ اسکول آپ کا کتنا عرصہ تک رہا؟ یہ میرے خیال 5-7 سال تک رہا ہے. اور پھر آپ نے یہ چھوڑنے کی وجہ کیا بنی تھی؟ میرے پر اتنی ایجوکیشن نہیں تھی میرے پاس. تو لوگ جو آتے تھے وہ آگے کی کلاسوں کے لیے وہ تھوڑے متنفر تھے کہ یہ کیا چلائے گا. جی جی. تو میں نے پرنسپل بھی رکھے ہوئے تھے, اعلیٰ قسم کے ٹیچر, اعلیٰ قسم کا سسٹم رکھا ہوا تھا. تو بس ایک پرنسپل کو میں نے کہا کہ یار میں سکول کو چیک کرواؤں گا کسی پڑھے لکھے سے. تو اس نے کہا پرنسپل میں تم کون ہوتے ہو سکول چیک کروانے؟ میں نے فوری فیصلہ کر دیا کہ نہیں رکھوں گا سکول. مطلب کچھ انتظامی معاملات میں دشواری تھی اس وجہ سے سکول. اچھا آپ کا اپنے علاقے کی تعمیر و ترقی میں ایک اہم کردار ہے. جی. سیڑا ہے, درا شیر خان کے مقام پہ بہت سارا. میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی اس پہ بھی بات کریں. جی اس پر شروع سے میں یہ کام میسن کا سیکھا ہوا تھا, بلڈنگ کا جو چنائی پلستر اس کا کام, تو شٹرنگ کا. تو میں نے جگہ خریدی ہوئی تھی جہاں آ رہا تھا تو وہ ٹین ڈالی ہوئی تھی. ایک وقت آیا تو کوئی ہوا آئی, زلزلہ آیا, ٹین اکھڑ گئی. اکھڑنے کے بعد کسی نے کہا یار ان کو کیا کمی ہے کہ ان کے پاس سریے کی دکانیں بھی ہیں,
इनके पास सीमेंट की दुकानें में, जिसमें महमूद और फयाज खान फरोख्त कर रहे थे। तो शटरिंग, तो ये पक्की शटरिंग लोहे वाली इधर नहीं थी, भट्टे डालते थे, मिट्टी डालते थे। तो मैंने वो थोड़ी सी 4 मरले में मैंने बिल्डिंग, या 3 मरले में मैंने मुकम्मल की। पहला तो उसकी शटरिंग नहीं थी। किसी दोस्त ने कहा यार तुम जानते हो? मैंने कहा जानता तो आ रहा है। उसने 2 दरख्त दिए कि ये काट लो, शटरिंग बनाओ। मैंने वो काट के आरे को शटरिंग बना, शटरिंग की वो बिल्डिंग पहली मंजिल बनाई, दूसरी बनाई। कुछ अर्से के बाद मैंने उससे पहले आरा नस्ब किया हुआ था, चक्की थी जी जी, और मुंजी की मशीन भी। ये एक टाइम चक्की, इसके जो पुर्जे हैं चलाने वाले वो मैंने गुजरात से लाए। पत्थर इसी दरिया का या इसी नाले का बनवा के देसी पत्थर मैंने लगाया, और लोगों को मकई का आटा पीने में, खाने में रोटी बड़ा आसान सा। पंजाब की चक्की का आटा सख्त हो जाता है। तो फिर मैंने ये मशीनें, ये चक्की लगाई, और फिर उसके बाद साथ एक रुई वाली मशीन भी लगाई, ताकि लोगों को बिस्तरे भरने ये वो करने का। ये रुई की मशीन इस इलाके में हमारी पहली दफा थी। ये इसके साथ मैंने पावे बनाने वाली मशीन भी लगाई। तो लोग कहने लगे यार ये मशीनें, जो खानदानी कारीगर थे वो आके देखने के लिए इस बात को बड़ा सलाहते थे कि यार ये बहुत अच्छा तुमने किया, तुम खानदानी तौर पर तो ये काम नहीं करते थे। मैंने कहा यार मुझे शौक है ये मशीनरी और ये सिस्टम का। अच्छा, ये मशीनें किस किस जगह थी? इसी के साथ आपने जो मकानों के दरवाजे जोड़ियां? नहीं, ये मैंने फिर एक जोड़ी वाली मशीन भी 2 लगाई, जिस पर मैंने सोचा कि इस इलाके में बड़ी दुश्वारी है, 6-6 महीने तक एक मकान बंद नहीं होता है, वह हाथ से कितना करें। मैंने फिर गुजरात यहाँ से एक दोस्त के साथ, जो मेरा उस्ताद है जी जी, जोड़ी का और आरे का, जी जी, वो यूसुफ नाम है उसका, वो सेड़े का रहने वाला है। तो वो आर्मी का रिटायर था। जी जी, वो मेरे बड़े भाई के साथ उसने नौकरी भी की। जी जी, और वो एक बहुत अच्छा, यानी अच्छे से भी अच्छा फनकार है। वो हर काम समझता कि फौज में रहा। तो उसका सब्जेक्ट ही ये इस ऐसे था वर्कशॉप से। तो उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया। बेसिकल मैं इस काम से नहीं समझता था, लेकिन उसने मुझे बहुत, तो मैं यहाँ से उसको साथ रख के गुजरात चला गया। वहाँ से बहुत फैक्ट्री में गए। तो फैक्ट्री में खरीदते खरीदते उन्होंने कहा इस पुर्जे का ये फंड है, इस पुर्जे का ये फंड है, इसका ये है। मैं एक 75% में मैं जोड़ी पल्ले का कारीगर के बन के आ गया। आपने खरीदारी करते करते साथ सीखा भी उनसे? सीखा कि इसको मशीन को चलाते कैसे हैं? सिखाता लोगों को, सिखाया लोगों को। अच्छा भाई ये गेज है, इसको ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, इसको जरी मारनी है, इसकी साइड मारनी है, इसको गेज में निकालना, इसे क्या करना, ये मैं सीख के आया था। यहाँ के कारीगरों को उसको वो सीखने के बाद एक जोड़ी 2-2 जोड़ियाँ एक दिन में तैयार हो जाती थी। अच्छा, माशाल्लाह, ये इतना जबरदस्त काम आपने इलाके में पहली दफा करवाया था। उस वक्त ये यहाँ मौजूद नहीं था। ये किस किस जगह पर मौजूद था? जैसे दराशेर खान में था या किसी और जगह पर भी था? नहीं, ये मैं तदापानी में शुरू किया, और करने के बाद जब रात को दंदली से, सावड़ से, बहुत जगह से ये चावल तैयार करने वाला जी जी, दान की फसल, ये बहुत होती थी हमारे इलाके में। जी जी, तो ये जो लड़के मेरे दोस्त बन के, ये घर में कोई नहीं इसको तैयार कर रहा था, जी जी, तो ये लाते थे। तो इनको मैं यहाँ से रात को 40-50 से गोई एक कारा नस्ब किया, और वहां भी चक्की, आटा, ताई, रूम सब मशीनें लगाई लोगों की सहूलियात के लिए। वहीं मुंजी बहुत होती थी, लेकिन वहां से आने जाने में लोगों को प्रॉब्लम थी। तो मैंने, ये सड़क भी कच्ची थी, तो उनकी सहूलियात के लिए मैंने वहाँ नस्ब किया हरा और सब कुछ। तो उधर से जब देखा कि ये दूर है,
یا اتنی مجھے کنٹرول نہیں ہوتی تو پھر میں واپس تتپانی میں آ گیا. تتپانی میں آ کے میں نے محسوس کیا کہ میرے پاس بیٹھنے کے لیے یہ دکانیں نہیں ہیں. میں نے 2-3 کمرے اور 2 دکانیں بنائی اور اس کی بنانے میں مجھے تکلیف ہوئی کہ شٹرنگ کی پرابلم تھی. جی جی کاریگر بھی نہیں تھے جی جی کہ جس کو پکی شٹرنگ بولتے ہیں. یہ بہت مشکل کام تھا. تو میں نے کسی سے پوچھا کہ یار یہ کیا ہوگا. اس نے کہا آرا آپ کے پاس ہے تو درخت میں دیتا ہوں یہ سمبل کے جی جی تو یہ کاٹ کے تم شٹر بنا لو. میں نے استاد یوسف کو بولا تو اس نے کہا لیبر لگائی کاٹ کے وہ میں نے شٹر بنا لی اپنی. پھر ہم نے بلڈنگ بنا لی. پھر ایسے کرتے کرتے مجھے شوق ہے کہ درا شاہ خان میرا آبائی گاؤں ہے. جی جی تو وہاں کے لوگوں کو بہت تکلیف ہے. بالخصوص اس وقت یہ جو لکڑ کے تختے ہیں یہ ڈالے جاتے تھے اور ان میں بڑی دشواری ہوتی تھی کہ وہ لوگ ہاتھ سے نکالتے تھے جی جی اور لوگوں کو دفن کرتے تھے. میرے اندر ایک محبت تھی کہ میں یار آرا لگاؤں لوگوں کو مفت جی جی یہ تخت چیر کر دوں. تو وہ مجھے توفیق خدا نے دی. آج تو پتھر کے پڑتے ہیں مسالے کے بنتے ہیں جی جی لیکن میں نے یہ اپنے دور میں یہ فن دن میں 4 آدمی مر جائیں یہ 2 مر جائیں. اچھا یہ جو آپ نے آرا مشین لگائی درا شیر خان میں تتا پانی گوئی اور تائی کے مقام میں 4 جگہوں پہ آپ نے لگائی. جی جی اور جب آپ نے بلڈنگ کی ضرورت محسوس ہوئی تو اسی سے آرا لگا کے اسی سے سٹنگ لائی اور پھر کنسٹرکشن کے کام جی میں پھر میں نے آپ نے بلڈنگ کا کام بھی شروع کر دیا اسی کے ساتھ. اسی کے ساتھ. یہ کام کرنے کے بعد مجھے لوگوں نے کہا یار شیٹرنگ ہمارا مکان بنا ہوا تو ہمیں ادھر کا تو بنا کے جھوک میں نے پوری کر دی. تختے لوگوں کو چیر کے دیکھ ختم کر کے آ گیا. اور یہ جو سٹرنگ اور بلڈنگ لائن کا کام آپ نے شروع کیا یہ درا شیر خان تائی سارے علاقے میں آپ نے کام کیا اور بے شمار لوگ جو آپ کی فرم کے ساتھ جڑے اور سیکھے آپ سے. جی جی اور کتنے کوئی آئیڈیا ہے کتنے لوگ جنہوں نے آپ سے سیکھا ہے آپ نے ان کی مدد بھی کی ہے جو مختلف ممالک میں کام کر رہے ہیں. کوئی اندازہ نہیں ہے کیونکہ شروع سے میں نے جب شروع کیا تو لوگوں کو میں نے قوم نسل میں نے دیکھی جو آیا اس کو میں نے سکھایا. اور اس کو جب اس کا ویزا لو دوست نے کسی رشتہ دار نے بھیجا تو میں نے کہا یار اب پیسے سردار صاحب میں نے کہا یار پہلے اپنے رشتہ داروں سے مانگو اگر نہ ملا تو آخر میں میرے پاس آ جانا. جی جی 20-30-40 ہزار روپے کی ضرورت نہیں تھی. کسی کو دیے کسی نے واپس کی ہے کسی نے نہیں کی. وہ لوگ آپ کو دعاؤں کے ساتھ ساتھ آج یاد بھی رکھتے ہیں رابطے میں ہیں. جی جی بہت بہت اچھے طریقے سے. کوئی سے ملوک پڑھ کے دعائیں مانگتا ہے کوئی نفل پڑھ کے خانہ کعبے میں دعائیں مانگتا ہے. ایک لڑکا درا شیر خان کا وہ ہر روز نفل پڑھتا ہے اور میرے لیے دعائیں مانگتا ہے. اچھا زندگی کے ایک سفر میں یہ مشکلات کاروبار مختلف آپ نے زندگی میں کیے اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنے بچوں پہ بھی خاص توجہ دی. جی جی ان کو میں نے جب تھوڑے تھوڑے جوان ہو گئے تو میں نے ان کو اپنا سکول کھولا کیونکہ میرا ارادہ تھا. جی جی تو ان بچوں کو میں نے داخل سکول کھول کے لکھا. کچھ عرصے بعد سکول پھر بدلا پھر کمپیوٹر کیا نہ کیا کیا لوگوں کو شعور دینے کے لیے. اور آپ کے ایک جو ہیں بیٹے کراچی یونیورسٹی سے بھی پڑھے ہیں 2 بیٹے 2 بیٹے ادھر سے آخر میں کراچی یونیورسٹی سے فارغ یونیورسٹی سے فارغ ہو کے تو یہ آئے. پھر ایک انگلینڈ کے لیے جو پہلی بات تھی جو لوگ میں مفت لے کر گیا ان کی دعائیں کا صدقہ میرا بیٹا بھی مفت انگلینڈ چلا گیا صرف 36,000 روپے میں. ماشاءاللہ جی. اور آپ کے دوسرے بیٹے سردار زاہد افضل صاحب انہوں نے یونیورسٹی سے کیا اور گورنمنٹ آف آزاد کشمیر میں سابق وزیر اعظم کے ساتھ خدمات سال. جی جی 17. اور آپ کے جو تیسرے بیٹے ہیں وہ عالم دین ہے حفظ قرآن ہے 22 مسلے 5 تک وہ سنا چکے. 9 سال انہوں نے بیرا شریف میں لگائے. وہاں سے فارغ ہو کر ان کو ریسیو کرنے کے لیے یہاں سے میں ٹوٹل لے کر گیا ہوں. 200 کچھ لڑکا وہاں فارغ ہوا اور ان میں سے ہمارے علاقے کے 4 لڑکے تھے. ایک ٹھڈی کسی کا ایک نکیال کا. تو ان کو ہم ریسیو کر کے لے آئے. اس کے بعد کوئی بزنس کی ملازمت تو نہ مل سکی یہ اللہ کا امر ہے. تو میرے ساتھ ہی رہتا ہے. شادی کروا دی اس کو اچھی اس کو میں نے زندگی کا حصے کا ایک بلڈنگ دے دی. وہ اس لیے کہ
یہ کروڑوں روپے کی بلڈنگ آپ کو مبارک. اچھا ماشاءاللہ جی، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور آپ کے بچوں کو بھی اللہ سلامت رکھے. آپ کی زندگی کے مختلف حادثات بھی ہوئے ہیں جی. میں چاہتا ہوں کہ کچھ ہمارے ناظرین کو اس کے بارے میں بھی بتائیں. یہ 87 میں ہم نے جون کا مہینہ تھا اور جمعہ الوداع تھا اور ادھر سے تتپانی سے جیپ پر ہم بیٹھ کر آ رہے تھے 13 آدمی. یہ پل کے نزدیک جگہ کا اینی نام ہے اسٹاپ کا، وہاں در خیر خان چک اس ایریے کا اسٹاپ ہے. تو وہیں سے گاڑی ریورس ہوئی تو نیچے دریا جا رہا تھا، نزدیک دریا کے ساتھ ریت بھی تھی. اس میں کچھ ساتھی گر گئے رستے میں تو کچھ گاڑی میں چلے گئے، جس میں ایوب خان ہیڈ ماسٹر بھی موجود تھا، اس کا بیٹا بھی موجود تھا. تو فرسٹ میں سردار مشتاق ادھر ہی گر گیا تو بچ گیا، کیونکہ وہ فرنٹ سیٹ پر تھا، وہ بچ گیا. اس حادثے میں کتنے لوگ شہید ہوئے تھے؟ 7 آدمی شہید ہو گئے تھے، 6 ہم بچے تھے. 6 میں سے ابھی 3 رہتے ہیں، 3 اور مار کے. ماشاءاللہ. اچھا یہ بتائیے کہ اس کے علاوہ بھی آپ کا کچھ ایکسیڈنٹ ہوا تھا جس میں آپ زخمی ہوئے تھے، آپ کے دانت ٹوٹے تھے بڑے اسی میں اسی میں میرے یہ آنکھ، سر، دانت، یہ گوڈا یہ کاٹا گیا تھا اور یہ بازو جازو یہ. پھر میں 40 دن کے بعد آہستہ آہستہ کھڑا ہو گیا. پھر میں نے اپنے آپ کو مردہ نہیں کہا، برادری سے وزن نہیں بناؤں. دن میں یہ ایک فلم دیکھی ہوئی تھی اتار، جی جی اس فلم کا اتار کشن نے بہت اچھا رول ادا کیا. وہ میرے اندر تھی کہ مرنے سے پہلے جینا مت چھوڑو اور اپنے آپ کو تیار رکھو. میں جوان تھا تو میں نے پھر بہت محنت کی، اور آپ نے ہمت نہیں آ رہی. ہمت نہیں آ رہی لوگوں کو، اپنے خاندان کو، اپنے شاگردوں کو یہ بات بتانے کے لیے کہ ہمت مت چھوڑو، اس میں آپ کی کامیابی ہے. اور میں نے جو میری ہمت تھی میں نے اس کے مطابق بہت کچھ. بعد میں میرے بال بند ہو گئے، مجھے بائی پاس کرایا گیا، پھر پتا کٹایا گیا، پھر بھی میں نے کبھی پرواہ نہیں کی. اچھا اب آپ کی صحت کیسی ہے؟ آپ اور یہ عرصہ ہونے کے بعد، یہ شارٹ کا یہ عرصہ ہونے کے بعد میں 90% سمجھو میں بالکل تیار ہوں، پھر کام کروں گا انشاءاللہ. ماشاءاللہ جی. کیونکہ میری صحت ٹھیک ہو جائے گی. میں ٹانگ لگوا رہا ہوں، اتنے لمبے سوچ نہیں کرتا. جو سوچتا ہوں بچے کہتے ہیں ابو آپ سوچے نہیں. میں نے سوچنے کا یہی فائدہ ہے کہ جو شاگرد آتے ہیں ان کو بتاتا ہوں یار ایک کام کرو، اس کا نام نکالو. ماشاءاللہ جی. اچھا آخری 2 سوال ہیں، ذرا ہم نے آپ کا قیمتی وقت لیا، آپ کی صحت بھی اتنی اجازت نہیں دے رہی. فلاحی کاموں میں آپ کا نا ایک بڑا کردار ہے، آپ کا بڑا نام ہے، لوگ آپ کو بڑا یاد کرتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی اس پہ بھی آپ بات کریں، اس پہ بھی روشنی ڈالیں. جو جب مجھے خدا نے کچھ دیا اس کو میں نے خدا کی راہ میں بھی خرچ کر دیا. کسی کو مکان بنا کے دیا، کسی کو پیسے مدد کی، کسی کو آدھار کیا، کسی نے دیا نہیں دیا، کسی کو نہیں بولا. کچھ قسطوں پر بھی بنائے، ترڑ کھال سے لے کے نکیال تک، دندلی تک، درا شیر خان تک باعزت طریقے سے کام کیا اور بڑے فنی طریقے سے. کیونکہ میرا استاد مضبوط تھا اس لیے مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی. تو میں نے یہ مسجدیں بنائی. غالباً رات کو میں نے چیک کی 11 مسجدیں میں نے کچھ ہاتھ سے کیا، کچھ مالی پوزیشن بھی دی، کچھ ٹھیکیداری کے روپ میں بھی. ماشاءاللہ اس میں مجھے بڑی عزت ہے. بڑا ٹھیک ہے کہ پیسے مسجدوں کے نٹ کیش نہیں ہوتے ہیں، وہ کبھی ملتے ہیں کبھی نہیں ملتے. جی جی. لیکن میں نے کبھی پرواہ تاتا پانی سے لے کے بہرو بازار تک اور ادھر گوئی تک جناب حضرت صادق صاحب نے مدرسے مسجداں وہی بنوا رہے تھے، تو ان کی دھوم کے صدقہ میں نے ایک مسجد گوئی میں بنائی، ڈبل منزل. جی جی. پیسہ نہیں تھا
لیکن مرزائیوں کے مقابلہ تھا. جی جی. اس میں میں نے بڑھ چڑھ کے ہمت کی اور بہت اچھی ڈبل منزل بہت بڑی مسجد بنائی. آج لوگ جمعہ پڑھتے ہیں وہاں, نمازیں پڑھتے ہیں. یہ سن 90 سے پہلے ہم نے وہ بنائی ہے. اچھا, میرا آخری سوال ہے کہ زندگی ہمیشہ مشکلات اور پریشانیوں کا نام ہے, اور میں چاہتا ہوں کہ نئی نسل کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے؟ نئی نسل تو جو نئی آ رہی وہ ایک شکار میں مبتلا ہے, ایک سسٹم میں, موبائل میں. اگر یہ لوگ میرے ذہن سے میری بات کو مانے, یہ موبائل سے نکل جائے, چلو پڑھے لکھے تو چلائے, لیکن باقی لوگ کام سیکھیں جو ہنر مند, تو ان کی بیرون ملک بھی کامیابی ہے, یہاں بھی کامیابی ہے. اور یہ فن ہے, بجلی کا سیکھیں, شٹرنگ کا سیکھیں, سرگے کا. تو میں نے جو غریب ہے اس کے پکڑ کے دلا ادھر یہ کام کرو. تو آپ اور جب جو 2-4 سال کے بعد اس نے کہا میں غریب ملتا ہے آج بھی, اور جو بے روزگار ملتا ہے اس کو میں پیسے بھی دینے کے لیے تیار دیتا بھی ہوں کہ آپ یہ بزنس کریں, ہنر سیکھیں, ہنر سیکھیں, کم سیکھیں, کوئی کمی پیشی ہے تو میں تمہارے ساتھ دیتا ہوں یا نہیں دیتا ہوں یہ رب جانتا, میں جانتا ہوں, لیکن لوگوں کو ہنر مند بنانے میں میرا بڑا دماغ ہے. اور یہ آپ کا یہی پیغام ہے کہ سکل سیکھیں, ہنر سیکھیں, اسی سے کامیابی اور محنت کریں. بس یہ میرا پیغام ہے. اور بچوں کے لیے یہی بھی پیغام ہے کہ اپنے آپ کو ٹھیک رکھیں, سمت پر رکھیں. اس وقت تک 40 سال کے ہو گئے, کوئی 30 سال کا, کوئی اچھا کردار کر رہے ہیں. اچھا ماشاءاللہ جی. کوئی اور بات جو آپ اپنے والے سے, کسی والے سے کوئی بات جو رہ گئی جو کرنا چاہتے ہیں آپ, تو پھر ہم کلوز کرتے ہیں. بس اور کیا, زندگی میں بس یہ چھوٹے موٹے معاملات آتے رہتے ہیں. غربت بھی آئی, باہر بھی دیکھی, آخر اللہ کی طرف سے یہ کہا آمین, کوئی اس میں ڈر نہیں. بہت شکریہ, اللہ حافظ. ڈاکٹر لیاقت صاحب کا بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. آپ میرے والد صاحب کا انٹرویو ریکارڈ کرنے کے لیے آئے. یہ سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ یہ بڑی ایک اچھی روایت ہے کہ جو اس علاقے کے آئیڈیل یا جو لوگ ماڈل کردار ادا کرتے ہیں ان کا ریکارڈ میں رکھنا چاہیے, تاکہ نئی آنے والی نسل کو یہ پتہ چلے کہ ہمارے جو سینئر لوگ ہیں, جو بڑے ہیں, وہ کس طرح کی زندگی سے کس کا مقابلہ کر کے یہاں تک پہنچے. میں اپنے والد صاحب کے حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں, اس وقت ان کی صحت اس طرح کی نہیں ہے کہ وہ آپ کے تمام سوالات کا پراپر طریقے سے رب کے ساتھ جواب دے سکے. پچھلے 20-25 سال سے ان کو شوگر ہے, اور شوگر کے نتیجے سے وہ ایک ٹانگ سے آج محروم ہو گئے, اور پچھلے 3 مہینے سے میں ہاسپٹل رہے, اور ہاسپٹلائزیشن کے اندر کئی دفعہ وہ بے ہوشی کے عالم انکانشیس رہے. تو اللہ کا آج لاکھ شکر ہے کہ پھر بھی وہ آج ایک بہتر پوزیشن میں ہیں اور آپ کے سوالات کا وہ جواب دے سکے. لیکن جس طرح ہونا چاہیے تھا ایسا تو شاید نہ کر سکے. لیکن چند باتیں, ہر ایک والدین, تمام باپ کے والد جو ہوتا ہے وہ عظیم ہوتا ہے, لیکن میرے والد صاحب ہمارے لیے اتنے عظیم ہیں کہ میں اپنے الفاظات میں ان کو میں بیان ہی نہیں کر سکتا. ایسے الفاظ ہی نہیں ہے کہ میں اپنے والد کا احاطہ کر سکوں. لیکن ایک آئیڈیل والد کے حوالے سے چند باتیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ جب اپنی باتیں بتاتے ہیں کہ 9 سال کی عمر میں انہوں نے ہوٹل پہ کام کرنا, یعنی برتن دھونے سے شروع کیا, اور اسی ہوٹل کو خریدا. پھر محنت مزدوری کرتے ہوئے کام سیکھا, جسے میسن ورک کہتے ہیں, ٹیکنیکل کام سیکھا انہوں نے. بیرون ملک گئے, اپنے دوست احباب جو ان کے ساتھ تھے ان سب کو کام پر لگایا, کام کرتے کرتے واپس آئے, اور جب یہاں پہنچے تو کنسٹرکشن کا ایک وسیع کام کیا, جس میں ہمارے جو الٹریٹ لوگ تھے, حالانکہ میرے والد صاحب خود بھی کوئی اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں, لیکن اس کے باوجود موبائل کا میں نمبر سیو کرنا, نمبر نکالنا اور نکال کر کال ملانا, اور ان کو یہ پتا یہ کس کا نمبر ہے, یہ میں سمجھتا ہوں بہت بڑی حکمت کی بات ہے جو اس وقت بھی وہ کرتے ہیں. اور کئی دفعہ وہ کہتے ہیں مجھے فلاں کا نمبر نکال کے دیں, وہ نمبر ہم نہیں نکال سکتے, وہ پھر کبھی کبھی ایم کا بٹن پریس کرتے, کبھی ڈبلیو کا. یہ سلسلہ بھی میں نے ان کا دیکھا. دیکھیے بحیثیت والد میں یعنی اس وقت 40 اور 45 کے میں درمیان میں ہوں, میں نے دیکھا کہ والد صاحب نے ہمیں کھانے پینے اور زندگی کی جو بنیادی خواہشات ہیں کسی چیز کی اثرت نہیں چھوڑی. پڑھائی کے معاملے میں انہوں نے کہا کہ آپ پڑھیں, اور پڑھنے کے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ کو مزدوری کر کے پڑھیں. ہمیں پڑھاتے وہ کراچی تک لے کے گئے, اور ہمارے اسکول کالج یونیورسٹی کے تمام فیسیں وہ ادا کرتے رہے. اور بعد میں پتہ چلا کہ کبھی ان کے پاس پیسے تھے, کبھی نہیں تھے, کبھی قرض لیا,
کبھی ہوتا ہے کہ فوری طور پر کہیں دائیں بائیں کر کے ہمیں کسی مشکل میں نہیں ڈالا۔ آج اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جو بنیادی تعلیم ضرورت کی ہے اپنی پہچان اپنی جان کی، وہ ہمارے پاس تھوڑا بہت گزارے کے لیے ہے۔ میرے جو چھوٹے بھائی ہیں حافظ قرآن اور عالم دین بھی ہیں، اور یہ اللہ کا بڑا فضل ہے۔ کوئی بات کوئی چیز اگر دین کے متعلقہ ہم نے سننی ہو سمجھنی ہو تو وہ ہمیں گھر سے ہی مل جاتی ہے، یہ اللہ کا بڑا میں اس پر شکر ادا کرتا ہوں۔ والد صاحب اتنے ضرورت مند اور اتنے دلیر ہیں کہ کوئی بیماری کو وہ اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیتے۔ بائی پاس ہوا، مقابلہ کیا، اس سے ٹھیک ہوئے، پھر ان کی آنکھ کا آپریشن ہوا، شوگر کے مریض ہیں، بڑی مشکلات دیکھی، اس کے باوجود وہ آنکھوں کو بھی وہ ٹھیک کر کے چلے گئے۔ پھر ان کے پتے کا آپریشن ہوا، اس وقت جو بڑی مشکل میں ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ان مشکلات کا مقابلہ کرتے ہوئے بھی وہ اپنی زندگی کو پرجوش اور عزم طریقے سے گزار رہے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ جتنے بھی ہمارے علاقے کے نوجوان ہیں، وہ جب بھی ان کے پاس کوئی ملنے کے لیے آتے ہیں، انہیں یہ کہتے ہیں اور کرنے کیا ہو؟ اجی کچھ نہ کریں، نہیں کام سیکھیں۔ ٹیکنیکل کام کے بارے میں زور لگاتے ہیں کہ تعلیم جو بنیادی ہے وہ ٹیکنیکل ہونی چاہیے، جس میں آپ اپنے لیے بھی اور اپنے علاقے کے لیے بھی کوئی کام کر سکیں۔ اتنا پازیٹیو ہیں والد صاحب کہ میں نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ وہ کسی کی مخالفت میں کچھ کہیں۔ گھر میں ہوتا ہے جی کہ وہ ہمارا حامی یا نہیں، وہ کہتے ہیں کہ گھر میں کسی کی بات ایسے نہیں کرنی ہے، آپ کردار کیا ادا کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی کام بتائیں اس میں دیری ہو جائے اور وہ اتنی سختی کرتے ہیں، کیوں اس میں ایسا کیوں ہوا ہے؟ آپ نے ٹائم نہیں دیا ہوگا۔ میں نے کہا جی ٹائم دیا، اس میں مشکلات ہیں، کوئی دفتری معاملات ہیں، نہیں اس کو کرنا چاہیے تھا۔ یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ جو بات کسی کے ساتھ آپ طے کر رہے ہیں، کوئی کام کر رہے ہیں، اس کو فوری کرنا چاہیے۔ اور میں یہ اپنے طور پر جو ہمارے عزیز و قارب ہیں ان کے لیے بھی یہی ہے کہ اتنا بندے کو پرعزم ہونا چاہیے کہ زندگی میں کوئی بھی مشکلات آئے تو اس کا وہ مقابلہ کر سکیں۔